السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام سامعین خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سورہ اخلاص میں پائی جانے والی ممکنہ غلطیاں اور ان کی اصلاح۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ سب سے پہلا لفظ ہے قل۔ اس قوف کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کو باریک پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ قل کے معنی ہے کہو، اور اگر آپ نے اس کو باریک سے پڑھ لیا بے دہانی میں تو اس کے معنی ہو جائیں گے کل کے معنی ہو جائیں گے کھاؤ، تو اس سے لحن جلی کی غلطی پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز میں اس طرح پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں یہ قوف کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے 80% نمازی بیچارے وہ اس سورت کو نمازوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پڑھتے کس طرح ہیں؟ بے دہانی میں پڑھتے ہیں۔ انہیں تجوید کا علم ہوتا نہیں ہے، یا یہ سیکھتے بھی نہیں ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو بھائی آج کی اس ویڈیو کو آپ دل کے کانوں سے سن لیجئے۔ مجھے اللہ کی ذات سے 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ کی آج کی ویڈیو اچھے طریقے سے آپ نے سن لی تو انشاءاللہ آپ کی سورہ اخلاص میں جتنی بھی دقت ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں تجوید کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ ریفیوز ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ سن لیں اس کو دوبارہ سے۔ قل هو اللہ، آپ نے قوف کو موٹا کرنا ہے، اور آگے جو لام ساکن ہے اس کو آپ نے ہلانا نہیں ہے، اس لیے کہ جو حروف ہلنے والے ہیں وہ 5 ہیں، حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ وہ قوف، طا، با، جیم، دال ہیں، ان میں لام شامل نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے لام کو ہلانا نہیں ہے۔ آگے دیکھ لیجئے، اگلا حرف ہے ہو اللہ۔ ہو، ہا پیش ہو ہے، تو آپ نے اس کو معروف پڑھنا ہے، ہو نہیں پڑھنا۔ ہمارے نمازی بھائی کس طرح پڑھتے ہیں؟ کل ہو، تو ہو مجہول ہے، مجہول پڑھنے کی صورت میں یہ لحن جلی کی غلطی ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو مجہول نہیں بلکہ معروف پڑھنا ہے، قل ہو۔ آگے دیکھ لیں، اللہ، لفظ اللہ کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے یا اللہم سے پہلے، سورت کی حد تک تو صرف اللہ ہی لفظ ہے، باقی اکثر جو ہے دعاؤں کے اندر اللہم لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہم ثنا پڑھتے ہیں شروع میں سبحانک اللہم، تو وہاں پر بھی لفظ اللہم آ جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ لفظ اللہ ہو یا اللہم ہو، اس سے پہلے اگر الف زبر آ جائے تو ہم نے ان دونوں حروفوں کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جاتی ہے تو ہم نے اسے باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ یہاں صورت میں بھی لفظ اللہ سے پہلے یعنی واو کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، تو ہم نے لفظ اللہ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے سن لیجئے، قل هو اللہ احد۔ اگلا حرف کیا ہے؟ احد۔ ہا حلق کے بیچوں بیچ سے نکلے گی، اس کے پڑھنے میں بھی غلطی ہوتی ہے، ہم دوسری ہا سے اس کو پڑھ لیتے ہیں جس سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ سے دیکھ لیں پوری آیت مبارکہ کو، قل هو اللہ احد۔ چلتے ہیں نیکسٹ آیت پر، اللہ الصمد۔ لفظ اللہ کو یہاں پر بھی پر کر کے پڑھا جائے گا، اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر لگا ہوا ہے الف پر، تو یہ لفظ اللہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اللہ الصمد۔ صاد یہ بھی موٹے حروفوں میں سے ہے، اس کو بھی آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور یہ اس صاد پر سیٹی کی آواز بھی نکلے گی کیونکہ صاد حروف صفیریہ میں سے بھی ہے۔ تو ہم اس سے کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ اللہ الصمد۔ دال کو ہم اس لیے ہلا رہے ہیں کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ سورہ اخلاص کی جو چاروں آیات ہیں، ان چاروں آیات کے آخری جو حرف ہے، آخری ورڈ، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، یعنی دال ہی ہے۔ تو یہ بات آپ نے اس کو ذہن میں رکھنی ہے۔ ان آیات کے اختتام پر آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس کا آخری حرف ہلا گا۔ تو اللہ الصمد، صمد۔ آگے چلتے ہیں، لم یلد۔ لم یلد، لام پر آپ نے غنہ نہیں کرنا، آپ نے اس کو لم اس طرح کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ لم یلد، یلد دال پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا حرف دیکھیں، وَلَمْ یولد۔ وَلَمْ یولد، یا واو پیش یو ہے، تو آپ اس کو ایک حرف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے
کہ یا ساکنہ واو ساکنہ سے پہلے اگر پیش ہو تو وہ واو کیا کہلاتی ہے؟ واو مدہ کہلاتی ہے. آپ نے اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. تو یہاں پر واو سے پہلے کیا ہے؟ یا پر پیش لگی ہوئی ہے، تو ہم اس یا واو پیش یو کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کس طرح؟ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يُولَدْ لد دال پہ ہم وہی قاعدے کے مطابق قلقلہ کریں گے. اگلا جو لاسٹ آیت دیکھ لیجئے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ہمارے کئی سارے بیچارے مسلمان بھائی یا کئی سارے نمازی اس کو کس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بے دہانی میں. دیکھیں آپ بے دہانی میں بھی اگر پڑھیں گے تو تب بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. میرے دوستو، ہم دیکھیں، ہم جب بینک جاتے ہیں، کوئی چیک لے کر جاتے ہیں تو اس سے کس قدر احتیاط سے پر کرتے ہیں کہ کہیں پر کوئی بھی مسٹیک نہ ہو جائے، کہیں ہمارا چیک باؤنڈ نہ ہو جائے ہیں. اور یہاں پر ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا دھیان ہی نہیں ہے کہ ہمارے غلط پڑھنے کی وجہ سے ہماری جو اتنی محنت ہے نماز کے اندر وہ ساری کی ساری جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، رائے گاہ چلی جائے گی ہیں. تو آپ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ آپ نے لام کو ہرگز نہیں کھینچنا، اس لیے کہ لام کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے اور حرکات زبر زیر پیش حرکات یہ کھینچی نہیں جاتی، تو آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے، بلکہ کس طرح پڑھنا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ہا الٹا پیش ہو ہے، تو یہاں پر کیونکہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو ہا الٹا پیش ہو کو آپ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اگلا حرف ہے کوفون. تو اس کے پڑھنے میں کیا مسٹیک ہوتی ہے کہ کئی لوگ اس سے کس طرح پڑھائے ہوتے ہیں؟ کفون. کس طرح پڑھتے ہیں؟ کفون. تو یاد رکھیں فا یہ ساکن نہیں بلکہ متحرک ہے، اور فا کے اوپر پیش لگا ہوا ہے، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو واو دو زبر ون، کوفون. تو ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کوفون. تو واو دو زبر ون ہے، یہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا. تنوین نون ساکن اور تنوین ہمیشہ غنہ تو ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، جیسا کہ یہاں پر احدن کا پہلا حرف کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو تنوین کے بعد کیا آ گئی؟ حروف حلقی میں سے ایک حرف آ گیا، تو لہٰذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم اسے کس طرح پڑھیں گے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو اب چلتے ہیں سورۃ مبارکہ کو شروع سے ایک دفعہ مکمل سورت کی تلاوت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد.